اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان ایام میں ہم کوشش کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اپنی قربت کو احساس کریں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، اور جس طرح بار بار بتایا گیا ہے کہ آئینہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئینہ رسالت علم و عمل میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو آپ کی ایک حدیث ہے بہت خوبصورت، علم سے ریلیٹڈ، نالج سے ریلیٹڈ، جس میں اینڈ میں سٹوری بہت پیاری ہے۔ آئی تھنک ہم لوگ اگر اس کو ڈسکس کریں، ڈفرینٹ اینگل سے انالائز کریں، تو اس میں بہت سے مزے کی باتیں ڈفرینٹ آپ کو چنکس میں نظر آئیں گی۔ لیکن میں اینڈ سے اگر شروع کروں تو آپ ایک ینگ لڑکی کو یوں فرما رہی ہیں، یا امت اللہ، اما عربی میں ایک عبد کی طرح، یا عبد اللہ، اللہ کی بندی کو کہتے ہیں امت اللہ۔ So she's saying یا امت اللہ ان سلکن من تلک الخلع لافضل مما طلعت علیہ الشمس۔ وہ جو بیوی بات بتا رہی ہے، پوری سٹوری ہے، اس کے اینڈ میں آپ فرما رہی ہیں کہ وہ جو ایک دھاگا اس خلعت نوری کا، خلعہ یعنی دیٹ گاؤن، دیٹ لباس نوری کا جو ہے، وہ جس چیز پر سورج کی روشنی پڑتی ہے اس سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ جب میں یہ لاسٹ پارٹ پڑھی تھی تو مجھے وہ بات یاد آئی کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لَإِنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ مِّمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، ویری فیمس حدیث، کہ اگر آپ کوئی ایسا کام کرو کہ آپ کے وجود کی وجہ سے، آپ کے نالج کی وجہ سے کوئی گائیڈنس کی طرف آ جاتا ہے، ہدایت کی طرف آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں اس کو ایک ویژن ملتا ہے، ایک ڈائریکشن ملتی ہے الہی، ڈیوائن ڈیفینیٹلی، تو وہ آپ کا ایک بندے کو ہدایت دینا از بیٹر دین واٹ؟ سب مل کر کے مما طلعت علیہ الشمس کہہ سکتے ہیں؟ Okay? Mimma means better than all those stuff, those creation of Allah tabarak wa ta'ala. Tala'at tulu se, tala'at alayhi shams. Shams, you know, yeah? Yeah, suraj. So we should have that I don't know, that dosti, and not having that kind of, I don't know, disconnection. اور ہم کہتے ہیں بس عربی از عربی، اس کو وہاں پہ نہ رکھیں، خود بخود آؤٹ آف لو اینڈ عشق ٹو دا زبان آف قرآن اینڈ اللہ کی زبان، نبی کی زبان، مدینۃ العلم کی زبان، سو اس پر ایک ایکسٹرا دل دے بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی نیا ورڈ سیکھیں تو اس کو چیریش کریں، جائے گا آج مجھے یہ پتہ چلا، اس کو یوز کریں، اس کو ریپیٹ کریں، کیونکہ وہ قرآن سے محبت ہے۔ سو مما طلعت علیہ الشمس، تو یہاں پہ بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا یقیناً نبی کی تعلیمات کو ہی آگے پہنچا رہی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ وہ خلعہ۔ اچھا، یہ سٹوری آپ نے شاید سنی ہوگی کہ ایک بیٹی آئی تھی اپنی ماں کے کچھ سوالات پوچھنے کے لیے نماز سے ریلیٹڈ۔ ہیو یو ہرڈ دی اسٹوری آف بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا؟ بہت مشہور ہے کہ ایک بچی آئی، ہم بچی کہہ رہے ہیں، بیٹی تھی، وہ اپنی مدر کہ کچھ کنسرنس لے کر آئی تھی ریلیٹڈ ٹو صلاح، نماز سے ریلیٹڈ، بی بی کے پاس آئی اور اس نے ایک سوال پوچھا، بی بی نے جواب دیا، بہت کمپلیکیشن ہوگی، اور پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، یا سلست حتی اربعت حتی عشرت لکھا ہوا، یہاں تک کہ کتنے سوالات پوچھ لیے؟ 10 پوچھنے کے بعد اس بچی نے کہا کہ ما اشق علیک، میں آپ کو تھکا نہ دوں۔ تو جناب سیدہ نے جواب میں کہا، یہ ہمارے لیے بہت پیارا ہے کہ آپ نے فرمایا ہاتھی وسلی عما بدا لکی، اور پوچھو، یہ کیا بات ہوئی کہ میں نے آپ کو تھکا دیا؟ کیونکہ وہ کہتے خجلت من کثرت سؤالها، جو اپنے زیادہ سوال کی وجہ سے شرما رہی تھی، تو کہا نہیں، ہاتھی یعنی آ جاؤ،
वसली यानी सवाल करो, सलूनी से है, सली पूछो, अम्मा बदा लक जो भी तुम्हें प्रॉब्लम है, या keep continuing your whatever questions are bothering you or your mom. So ये एक सब्र, एक हौसला, जैसे हमसे भी टीचर्स बार बार पूछते, सॉरी स्टूडेंट्स, बच्चे बार बार कुछ पूछ रहे होते हैं, या थोड़े बाज़ लोग जल्दी एक चीज़ पिक नहीं कर पाते. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट ये जो एक मोटिवेशन, एक जज्बा, इलाही जज्बा, खुलूस, ये कहाँ से आ सकता है? हब और सेंटर और वो विज़न जो आपके अंदर हमेशा वो जज्बा इखलास को बरगुजार रखता है. वी कैन लर्न फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल स्टोरी. ओके, एनीवन नोज़? आपको पता है स्टोरी क्या है? बीबी ने कैसे समझाया उस लड़की को कि पूछो पूछो मैं थकती नहीं हूँ. सही. आप में से कोई बताए? आई एम जस्ट आस्किंग बिकॉज मुझे दिल चाहता है मुझे पता चले कि ओवरऑल कितना पता होता है, क्या कौन सी अहादीस कॉमन है. जी सॉरी जी, इतना ज़्यादा है कि आपने एक मिसाल से समझाया. ठीक है, यानी इल्म फैलाने का, लोगों को अल्लाह से कनेक्ट करने का, लोगों के मसाइल हल करने का इतना सवाब है, इतना अजर है कि हम थकते ही नहीं हैं. हम अनथक बन जाते हैं, हमें गुस्सा नहीं आएगा, हमें अंदर से बहुत ज़्यादा थकावट नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? वजह क्या है? छोटी सिंपल इजी पीजी मिसाल से आप समझाती हैं. आप कहती हैं अगर एक भारी सामान, सही मैं इसको खोलने के लिए मसलन आपसे कहूँ ये टेबल आप उठा के फर्स्ट फ्लोर तक रख कर आएँ. ठीक है, और आम तौर पर जब हम मज़दूर को कहते हैं तो उसको कितना उजरत देंगे? इसका कहेंगे आपको हम एक 500 रुपये देते हैं, 1000 रुपये देते हैं, आप यहाँ उठा के रख के आ जाओ. ठीक है, लेकिन अगर मैं बहुत ही सखी हूँ, मेहरबान हूँ, और मैं आपसे कहूँ आप ये टेबल वहाँ तक रख कर आएँ, मैं आपको एफ से भी ज़्यादा ई सेक्टर है ना इस्लामाबाद का, ई सेक्टर में 10-10 कनाल के 5 घर दूँगी. ठीक है, पूल के साथ, जो जैसे मुझे जो पसंद है, फाउंटेन्स के साथ और इसके साथ, और वहाँ पर दरख्त भी होंगे, फल होगा, सब कुछ होगा जो आपको पसंद है, नेचर के साथ. तो आप कहेंगी ई सेक्टर में इस्लामाबाद में, और इतना खूबसूरत इसको रखने के लिए. अब जब आप उठा रही होंगी और मैं आपसे कहूँ सॉरी आप थकी तो नहीं, 2 कदम आप चलेंगे, आप कहेंगे सॉरी मैंने आपको थकाया, तो आप कहेंगी चुप हो जाओ, ये कोई थकावट नहीं है, ये तो इतना आसान है. क्यों? क्योंकि जो मिल रहा है वो मेरे तसव्वुर से बालातर है. मुझे कोई 1000 के बजाय 1 लाख दे देता तो भी मैं खुश होती, 10 लाख दे देते तो मैं भी खुश हो जाती, 1 करोड़ देता तो मैं खुश हो जाती. आप जो मुझे दे रही है वो तो हमारे तसव्वुर से बालातर है. हमें तो कोई नहीं देता इस्लामाबाद में इतना ज़्यादा. मैं थकती नहीं हूँ, मुझे ये उठाने में एक खुशी, एक सुरूर, एक फ़ख्र, एक अचीवमेंट, एक अजीब, मैं किस जॉय की हालत में मैं आपको बता नहीं सकती. तो जनाब सैयदा ने इस छोटी सी मिसाल, समथिंग टेंजिबल, वेरी इजी पीजी मिसाल के ज़रिए उस लड़की को, बेटी को समझाया कि क्योंकि मैं अल्लाह के लिए काम कर रही हूँ और अजर देने वाला अल्लाह है, मैं थकती नहीं हूँ. क्योंकि यहाँ के एक मिनी सेकंड्स के बदले में अगर हम खुलूस से कोई काम अंजाम देते हैं तो हमें तो फॉर एवर के लिए वो मिल रहा होता है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते. सो दिस हदीस मैं अपनी तकरीबन अर्ली टीन एज से इस हदीस के साथ जीने की कोशिश करी हूँ. डेफिनेटली जिहाद है हम सब का कि जो चीज़ आप में वो ताकत, वो जज्बा, वो अनथक जो एक खरज है वो लेकर आता है, वो ये बीबी का है. हम सब मिलके कहते हैं, जब बीबी ने उसको कहा था हाथी वसली अम्मा बदा लकी, आई लव दिस वन, लाइक ये जब भी कोई आता है और आप ज़रा सा थकावट का एहसास करें तो आप कहें हाथी वसली अम्मा बदा लकी. हाथी
ہاتھی نہیں آؤ اور پوچھو، ہاتھی وسلی عما بدا لکی، جو پوچھنا ہے پوچھو، کیوں؟ انا اکتریت، پھر سیدہ فرماتی کیونکہ میں اللہ کے لیے کام کر، میں اجیر خدا ہوں، مجھے اجرت دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور ایک مشکل جب ہم حل کرتے ہیں کسی کی تو اس کے بدلے میں سیدہ یہاں فرما رہی ہیں کہ من الثری الی العرش لؤلؤا سے بھی زیادہ، زمین سے لے کر عرش کو آپ تصور کریں گے جو ہمارے تصور میں نہیں آتا، تو اس کو اگر لؤلؤ سے بھر دے اس سے بھی زیادہ کہا ہوا ہے، اس سے بھی زیادہ پروردگار عالم آپ کو کیا کچھ نہیں دے رہا ہوتا۔ تو یہ اتنا حسین، ایک تو علم کی اہمیت کو بتا رہا ہے، اور پھر آگے جا کے جناب سیدہ فرماتی ہے کہ قیامت کا جب دن آئے گا تو جو علماء ہوں گے، ٹھیک ہے، علماء عربی زبان میں ہمیشہ ان ایکسپرٹس کو کہا جاتا ہے جو اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں، بے شک وہ مثلا میڈیسن ہے، بے شک وہ آپ کوئی بھی فیلڈ ہے جس میں آپ آج کل ڈیزائننگ ہے، آپ کچھ بھی دے رہے ہو، آپ کچھ بھی سبجیکٹ جو ہے وہ ٹیچ کر رہے ہو، لیکن وہ للہ اگر ہو اور اس سے آپ کنیکٹ کریں۔ اب دیکھیں یہاں آ کے ہم سب میں ایک لالچ آ جاتی ہے کہ میرا جو بھی سبجیکٹ ہے میں نے اپنے آپ کو رچ رکھنا ہے، امیر بنانا ہے، آباد کرنا ہے، کیونکہ مومن زیرک ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، چھوٹی موٹی دنیا کی عارضی کے لیے صرف نہیں کر رہا ہوتا، مومن جو ہے وہ اپنی ابدی دنیا کو سنوار رہا ہوتا ہے۔ جیسے یہ شعر میں کہا ہوا ہے نا، در زمین دیگری خانے مکن، کار خود کن کار بیگانے مکن، چیز بیگانے تن خاکی تو، گز برائے اوس غمناکی تو، کہتے ہیں دوسروں کی زمین پر کام نہ کرو، گھر نہ بناؤ، در زمین دیگری خانے مکن، اب دوسروں کی زمین پر آپ گھر بناؤ گے تو پھر پچھتاوا ہوگا، وہ کبھی بھی آ کے زمین لے لے گا۔ اگر دوسروں کی زمین پر گھر بناؤ گے تو بہت دکھ ہوگا۔ کہا کیوں ہوگا دکھ؟ دکھ کیا ہے؟ دوسروں کی زمین کیا ہے؟ کہا دوسروں کی زمین یعنی تن خاکی کے لیے، اس جسم خاکی پر اتنا زوم ان ہو جانا کہ اچھا میں یہ کروں گی تو مجھے یہی اسی خاکی مادی دنیا میں ملے گا، اور بس۔ حدیث میں ہے جو اچھے معلم ہوتے ہیں وہ معلم جو الہی نیت کے ساتھ پڑھاتے ہیں وہ اجر کے لیے نہیں پڑھاتے مادی، اور نیت ان کی نہیں ہوتی، لیکن جب انہیں دیا جاتا ہے تو وہ خوشی خوشی لے لیتے، نیت نہیں ہوتی۔ دیکھیں نیت کتنی پیاری، آپ کی نیت یہ ہے کہ میرا خیر مما طلعت علیہ الشمس میں کروں، میری نیت یہ ہے کہ میرا یہ عمل فانی نہ ہو، ہمیشہ رہے۔ سو خود بخود ہمارا دل چاہے گا کہ جو بھی میرا سبجیکٹ ہے، جو بھی میری فیلڈ ہے، وہ فٹنس ہو، ہیلتھ ہو، آپ لوگوں کا ماشاءاللہ لینگویج ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بائیو ہے، جو بھی ہے، ہسٹری ہے، جو بھی ہے، آپ کہیں گے I have to connect it, this little knowledge with Allah تبارک و تعالی۔ میں اپنے بچوں کو اتنا مخلص بناؤں گی، ہر فیلڈ میں کہوں گی تو جس سیٹ پر بھی بیٹھا ہو، کل تجھے خدا جو بھی مقام دے، جو بھی ہنر دے، جو بھی علم دے، جو بھی اسکل دے، اس کے ذریعے کیا کرنا ہے؟ بندگان خدا کی مخلصانہ جو ہے وہ مدد کرنی ہے۔ جب آپ اس نیت سے بسم اللہ کر اپنا یہ حسین سا عمل کریں گی، سو آپ کو کیا ملے گا؟ جناب سیدہ آگے فرماتی ہیں، ڈو یو ہیو ٹائم؟ آئی ڈونٹ نو، اوکے، یا وہ انشاءاللہ اس کو ہم پھر کنٹینیو کرتے ہیں بیکاز اٹس آلریڈی 11:10۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔